مجھے یقین ہے کہ یہ اقتباسات مفتی حسینی کی منفرد اور یکتائے روزگار شخصیت کا مکمل نقشہ پیش کرنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ تو ان کے دشمنوں کے اقوال تھے، اور اصل خوبی اور بڑائی وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ ہم اس عبقری صفت سیاسی ہستی پر دوسری جگہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ تنظیم شبان المسلمین مصطفیٰ کامل کی وطنی پارٹی کے ممتاز رکن ڈاکٹر عبدالحمید سعید نے اس تنظیم کو قائم کیا، اور اس کا مقصد عیسائی نوجوان تنظیموں کے بالمقابل ایک غیر سیاسی عالمی تنظیم قائم کرنا تھا، اور یہی فکر فلسطین بھی منتقل ہوئی۔ 8 اپریل 1918 کو تنظیم شبان المسلمین کی تاسیسی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جمعیت الشبان الاسلامیہ یافا کی الناد العربی، نابلس کی الناد العربی، غزہ کی ناد الاخا الاسلامی کے 120 نمائندوں نے شرکت کی، اور اس کانفرنس کی اہم قراردادوں میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، خصوصاً اعلیٰ تعلیم اور دیگر سائنسی علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھنے پر زور دیا گیا۔ کانفرنس کی تجاویز میں تو عام طور پر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اس کانفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی، اور اسی وجہ سے یہ تنظیم ایک بھاری بھرکن تنظیم بن گئی، اور بہت تھوڑی ہی مدت میں مختلف علاقوں میں اس کی 20 سے زائد شاخیں قائم ہو گئیں۔ برطانیہ کی انتداب حکومت نے جمعیت الشبان المسلمین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اور مختلف طریقوں سے اسے اور اس کے کارکنوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اس تنظیم کے صدر علی دباغ کو یافا کے جیل میں قید کر دیا گیا۔ اسی طرح غزہ یونٹ کے صدر مہدی حسینی کو بھی قید کر لیا گیا، اور اس کے کارکنوں سے اس تنظیم کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ دلیل دی گئی کہ دراصل یہ تنظیم عزہ دروزہ کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ بہرحال ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اس تنظیم نے فلسطین کے حادثات و واقعات میں اپنا اہم سیاسی رول ادا کیا، جس کے اثرات کچھ زمانے بعد ظاہر ہوئے۔ قومی سیاسی تحریکات 1931 میں قدس میں عالمی اسلامی کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے بعد مفتی حاجی امین حسینی کی قیادت اسلامی رجحان کو بڑھاوا ملا، لیکن دوسری طرف شریف حسین بن علی کی قیادت میں عرب انقلاب میں شریک ہونے والی قومی شخصیات نے فلسطین اور دیگر عرب ممالک میں عربی قومی تحریک کے رجحان کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ بغداد اور دمشق کے قومی لیڈر فیصل اول کے دور میں قومی اور وطنی تحریکات کو مزید بڑھاوا دیا گیا، اور یہ عربوں کا قومی رجحان ہی تھا جس نے فلسطین میں برطانوی فوجوں کے داخلے کے وقت پرامن طریقہ احتجاج کو اختیار کرنے پر آمادہ کیا، اور ہمارے قومی لیڈران یہودی تحریکات اور برطانوی سیاست کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے رہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس قومی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطینی عربی کانفرنس نے ایک مجلس حاکمہ کا انتخاب کیا۔ اس صدی کی تیسری دہائی کے اوائل میں براق انقلاب کے بعد عوام ان بے سود اور لا حاصل طریقوں کو اختیار کرتے کرتے اکتا گئی۔ آخر احتجاجات، مظاہرات اور برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ کب تک یوں ہی چلتا رہتا؟ چنانچہ اس طرح کے پرامن جمہوری طریقوں کے خلاف پہلی کانفرنس نابلس میں 31 جولائی 1931 کو معتمر التصلیح فی نابلس کے نام سے ہوئی۔ یہودیوں کو مسلح کرنے اور فوجی ٹریننگ دینے کی خبریں مسلسل مل رہی تھیں، اور حکومت انتداب اس کی توجیہ یہ پیش کر رہی تھی کہ وہ یہودی نوجوانوں کو سرکاری اسلحے چلانے کی یعنی سکھانے کی ٹریننگ دے رہی ہے، جیسا کہ ہم دیگر استعماری ملکوں میں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پس منظر میں یہ کانفرنس فلسطینیوں کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دینے کا نظم کرنے کے لیے بلائی گئی تھی، لیکن اس کانفرنس کا کوئی عملی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، بلکہ اس کانفرنس نے بھی محض بیان جاری کرنے پر اکتفا کیا، جس کے بعد بعض مظاہرے اور احتجاج ہوئے۔ اس ضمن کی ایک اور کانفرنس معتمر الشباب العربی الفلسطینی کے عنوان سے عیسیٰ بندق کی صدارت میں نوجوانوں کی پہلی کانفرنس 4 جنوری 1932 کو یافا میں ہوئی، اور اس کی دوسری کانفرنس مئی 1935 میں حیفا میں ہوئی، اور سابقہ کانفرنسوں کی طرح اس کانفرنس کا بھی کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ان کانفرنسوں کی کامیابیوں میں چندہ اور مالی امداد جمع کرنے کے لیے صندوق الامہ یا مشروع القرش کا قیام، یہودیوں کی ہجرت کو روکنے کے لیے ساحلی حفاظتی دستے یعنی جنت الحراست السواحل کی تشکیل، مارچ 1932 میں تل ابیب میں قائم شدہ یہودی مارکیٹ کا بائیکاٹ کرنا، اور اس کے بالمقابل قدس میں جولائی 1933 کو ایک عرب مارکیٹ قائم کرنا، اور ملک میں مسلح تحریکوں کو از سر نو شروع کرنا وغیرہ کچھ اہم کام تھے۔ فلسطین میں اس دور کی اہم سیاسی قومی تنظیموں میں حزب الاستقلال کا نام سر فہرست ہے۔
یہ پارٹی عرب مسائل میں دلچسپی رکھنے والی اہم سیاسی شخصیات کی ایک بڑی میٹنگ کے بعد معرض وجود میں آئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس موقع پر حاضرین اجتماع نے ایک مجلس حاکمہ کو تشکیل دیا اور جسے اس بات کی ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ عرب ممالک کے مشترکہ مفادات کے حصول کی تدابیر پر غور کرنے کے لیے ایک عمومی عربی کانفرنس کے انعقاد کی کوشش کرے۔ تمام نگاہیں اس متوقع کانفرنس پہ جم گئیں۔ ابتدا ہی سے اس کانفرنس کو بغداد میں کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن فیصل اول کی وفات اور برطانیہ کی دخل اندازی اس میں حائل ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود حزب استقلال نے رسمی طور پر 2 اگست 1932 کو اس سلسلے میں اپنا مشہور بیان جاری کیا۔ اس استقلال پارٹی کی عمارت باہمی اتحاد و تعاون، صحیح اصولوں پر اتفاق و اتحاد، اخلاص نیت، بلند مقاصد کے لیے کچھ کرنے کے حوصلے اور جذبے کی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی۔ یہ مقامی، شخصی یا خاندانی سیاست کے اثرات سے اپنے آپ کو دور رکھے گی، اور اس کانفرنس کے منعقد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ مفتی حسینی کے اسلامی رجحان اور باقی لیڈروں کے قومی رجحان کے درمیان تطابق نہ ہونا بھی تھا، کیونکہ یہ دونوں نظریات باہم ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ یہاں ہم مفتی حسینی کے اس تاریخی خطبے کا ذکر کریں گے جو انہوں نے 26 مارچ 1933 کو یافا میں منعقد ہونے والی انتداب حکومت کے ساتھ تعاون کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ قومیت پسند لیڈروں نے عدم تعاون کی دلیل کی روشنی میں آپ سے استعفے کا مطالبہ کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے یہاں آنے سے قبل ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہاں مجھے پریشان کرنے اور مجھے اپنے مقصد سے روکنے کی پوری تیاری ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں وہ شخص نہیں جس کا راستہ روکا جا سکے، یا جسے اپنے مقصد کے حصول سے باز رکھا جا سکے، یا اس کے راستوں میں تاریکی پیدا کر دی جائے۔ اگر میرے اس عمل سے وطنی تحریک یا وطن کا کوئی فائدہ ہو تو میں اس مقصد کے لیے نہ صرف مجلس اعلیٰ کی صدارت سے مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس زندگی کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس وطنی تحریک میں زبردستی داخل نہیں ہوا ہوں، اور نہ ہی میں اس سے چپکا رہنا چاہتا ہوں۔ اس صدارت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کوئی دوڑ بھاگ نہیں کی ہے۔ میں تو اس وطنی تحریک کی آگ میں پہلی عالمی جنگ کے قبل ہی کود گیا تھا۔ آج سے پہلے بھی میں نے اس کے لیے کام کیا اور آج بھی کر رہا ہوں۔ اگر میں کوئی عہدیدار یا افسر ہوتا، جیسا کہ تم میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے، تو میں آج تمہارے درمیان موجود نہ ہوتا۔ اگر میں کوئی ملازم ہوتا تو میں اس تحریک کے بوجھ کو شروع سے آخر تک کبھی نہ اٹھاتا، میرے خلاف عدالتی کارروائی نہ ہوتی، اور اس وطنی تحریک کی خاطر میرے خلاف متعدد احکام نہ جاری کیے جاتے۔ تم لوگ قیادت زعامہ کی بات کرتے ہو، ملک میں تو اس لفظ کا مطلق استعمال ہی غلط ہے۔ مجبور و محکوم ممالک میں ایسی قیادت کہاں ہوتی ہے جو ملک اور عوام کی ضرورتوں کو پوری کر سکے؟ جو کچھ اخبارات میں لکھا جا رہا ہے یا اس اجتماع میں جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا، ضروری ہے کہ اس تناظر میں آپ اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ میں شروع ہی سے وطنی تحریک کے صف اول میں تھا، اور انشاءاللہ میں کل بھی سب سے آگے ہی رہنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح ماضی میں میں نے کبھی خطروں کی پرواہ نہیں کی، تو مستقبل میں بھی کبھی خطرات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فلسطین کی جدید سیاسی پارٹیاں۔ شیخ موسیٰ کاظم حسینی کے انتقال کے ساتھ ہی مجلس حاکمہ عملی طور پر ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کی منفرد شخصیت ہر ایک کے نزدیک محترم تھی۔ مختلف رجحانات رکھنے والے قائدین بھی آپ کی شخصیت پر متفق تھے۔ 23 مارچ 1932 کو آپ کی وفات کے بعد بعض قومی تحریک کے قائدین نے آپ کی جانشینی کے لیے جمال حسینی کا نام پیش کیا، جبکہ بعض دوسرے لیڈروں نے اس نامزدگی سے اختلاف کرتے ہوئے راغب نشاشیبی یا شیخ سلیمان تاجی فاروق یا اسد شقیری میں سے کسی ایک کو اس عہدے کے لیے منتخب کرنے کی تجویز رکھی، اور یہ وہ اشخاص تھے جو انتداب حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو شہ دینے کے پیچھے حکومت کی یہ سازش تھی کہ عدم اتفاق کی صورت میں اس مجلس حاکمہ کو توڑ دیا جائے اور فلسطینی عوام اس نازک مرحلے میں کسی متحد اور مضبوط قیادت سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ اس مجلس حاکمہ کے ختم ہوتے ہی قومی اتحاد کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اور مختلف افکار و نظریات کی بنیاد پر متعدد سیاسی پارٹیاں معرض وجود میں آ گئیں۔ حزب الدفاع الوطنی، نشاشیبی خاندان کے لوگوں نے راغب نشاشیبی کی قیادت میں یہ پارٹی قائم کی اور اردن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ مل کر اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا اور فلسطین اور اردن کے اتحاد کا نعرہ دیا۔ حزب الاصلاح العربی الفلسطینی، یہ پارٹی ڈاکٹر حسین خالدی کی قیادت میں قائم ہوئی۔
حزبۃ القتلۃ الوطنیہ، یہ عبداللطیف صلاح کی قیادت میں قائم ہوئی۔ حزب الاستقلال العربی، یہ پارٹی 1931 میں عونی عبدالہادی کی قیادت اور وطنی تحریک کے بعض معروف افراد کی مدد سے قائم ہوئی۔ لجنت معتمر الشباب العربی الفلسطینی، ان چاروں پارٹیوں کے علاوہ یعقوب غسین کی قیادت میں نوجوانوں کی یہ تنظیم قائم ہوئی جس نے آگے چل کر سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام ہی سیاسی پارٹیاں عوام کے صرف ایک حصے کی ترجمان تھیں۔ ان کی اکثریت مفتی حسینی کی قیادت میں ایک متحدہ قومی محاذ بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ ان تمام قومی تحریکوں نے ایک متحدہ عرب پارٹی کے خد و خال تیار کرنے کی خاطر ایک کمیٹی تشکیل دی، اور پھر 25 اپریل 1935 کو عرب فلسطینی پارٹی الحزب العربی الفلسطینی کے تشکیل دیے جانے کا اعلان کیا گیا اور جمال حسینی کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ فلسطین کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تھی جس کا دائرہ کافی وسیع اور اثرات کافی دور رس تھے۔ سن 1933 کے حادثات۔ ملک پر برطانیہ کی انتداب حکومت کے بعد 1933 کے دوران یہودی مہاجرین کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ برطانوی حکومت نے ایک محدود تعداد تک تو قانونی طور پر یہودی مہاجرین کو فلسطین آنے کی اجازت دی، لیکن غیر سرکاری طور پر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد چھپ کر فلسطین میں گھس گئی، اور برطانیہ نے اس طرح کی گھس پیٹ کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ مہاجرین کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد نے فلسطینیوں کے دل میں اندیشوں کو جنم دیا اور ان کے اندر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہی وہ اصل وجہ تھی جس نے فلسطینی عوام کو انتقامی کارروائی کرنے پر مجبور کیا۔ لوگوں کی نگاہیں ایک بار پھر فلسطینی کانفرنس کی مجلس عاملہ کی طرف اٹھی، اور یہی وہ کمیٹی تھی جو کم از کم نظریاتی طور پر وطنی تحریک کی نمائندہ تھی۔ 6 اکتوبر 1933 کو اس مجلس عاملہ کی میٹنگ بلائی گئی جس میں قدس اور قرب و جوار کے دیگر علاقوں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اس کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کی دفاع کے لیے کوئی ٹھوس اور سنجیدہ پروگرام وضع کرے۔ یہ میٹنگ اب تک ہونے والی میٹنگوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور اہم تھی۔ اس میٹنگ کی صدارت شیخ موسیٰ کاظم حسینی نے کی اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے: وقفے سے فلسطین کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جائیں۔ پہلا مظاہرہ جمعے کے روز 13 اکتوبر 1933 کو قدس میں ہوگا، اس کے بعد دوسرا مظاہرہ 27 اکتوبر کو یافا شہر میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر بالترتیب حیفا، نابلس، غزہ اور خلیل وغیرہ میں بھی اسی طرح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ مظاہرے والے دن پورے فلسطین میں عام ہڑتال ہوگی۔ مجلس عاملہ اور 7ویں فلسطینی کانفرنس کے تمام ارکان ان مظاہرات میں شریک ہوں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے شیخ موسیٰ کاظم حسینی کو مجلس عاملہ کے ان فیصلوں کے نفاذ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ دھمکی بھی دی کہ ان فیصلوں کو نافذ کرنے کی صورت میں برطانوی حکومت کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کاظم حسینی نے جواب دیا کہ میں نے 50 سال تک عثمانی حکومت میں نوکری کی ہے اور میں ملک میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار تھا، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ میں آج امن اور ڈسپلن کو بھنگ کرنے کی اجازت دوں گا؟ آپ کی ظالم حکومت اور کھوکھلی سیاست ہی نے ہمیں اس طرح کے مظاہرات اور ہڑتالوں کے فیصلوں کو منظور کرنے پر مجبور کیا، اور قومی و وطنی مفاد کی خاطر میں اسے قانونی حق سمجھتا ہوں۔ قدس کا مظاہرہ۔ قدس کے مظاہرے اپنے متعینہ تاریخوں میں شروع ہوئے۔ تمام نمازی اور عوام مسجد اقصی سے جلوس کی شکل میں نکلے۔ موسیٰ کاظم حسینی نے ان کی قیادت کی۔ حکومت نے ان مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی۔ ان نہتے عوام کو روکنے کے لیے مسلح فوجی دستوں کو تعینات کر دیا اور اس بات کی ناکام کوشش کی کہ کاظم حسینی کو مظاہرہ ختم کرنے پر راضی کر لے، اور جب برطانوی افسران کو اس جلوس کو روکنے میں ناکامی ہوئی تو مدرسہ فرانسسکان کے مقام پر برطانوی پولیس نے ان مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 17 مرد اور 11 خواتین مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یافا کا مظاہرہ۔ عوام نے مجلس عاملہ کے طے شدہ پروگراموں کو نافذ کرنے پر اصرار کیا۔ 27 اکتوبر 1933 کو پورے فلسطین میں عام ہڑتال رکھی گئی اور مختلف علاقوں سے لوگ یافا کی مسجد کبیر میں جمع ہوئے، جہاں سے موسیٰ کاظم پاشا کی قیادت میں یہ جلوس آگے بڑھا۔ یافا کے ملٹری افسر اور جنرل پولیس انسپیکٹر نے کاظم حسینی کو مظاہرہ ختم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور برابر آگے بڑھتے گئے۔ چنانچہ ظالم برطانوی فوجوں نے بھیڑ پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 53 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔
نوجوانوں نے بمشکل شیخ موسیٰ کو برطانوی فوج کی گولیوں سے بچایا اور آپ کو شہر کے اسلامی مسیحی تنظیم کے دفتر لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 83 سال کی تھی۔ عام ہڑتال 28 اکتوبر یعنی یافا کے مظاہرے کے دوسرے دن برطانوی فوج کے ذریعے یافا کے نہتے مظاہرین کو گولیوں کا نشانہ بنانے اور ان کا قتل عام کرنے کے احتجاج میں پورے فلسطین میں عام ہڑتال شروع ہو گئی، اور پولیس کی یہ ظالمانہ کارروائی عوام کے قانونی حقوق کی کھلی ہوئی خلاف ورزی تھی، اور یہ ہڑتال پورے 1 ہفتے تک جاری رہی، اور یہ ہڑتال اس وقت ختم ہوئی جب حکومت نے قومی تحریک کے لیڈروں کو آزاد کر دیا۔ مظاہرے کے پروگرام: عوام مجلس عاملہ کے طے شدہ سلسلہ وار مظاہروں کے پروگرام کو پورا نہ کر سکی۔ اس سانحے کے بعد وطنی تحریک کے لیڈروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے سبب باقی پروگرام مرج التوا میں پڑ گیا۔ دسمبر 1933 کی دوسری دہائی میں شہر قدس میں مجلس عاملہ کی ایک اور میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت موسیٰ کاظم کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں جنرل سیکرٹری جمال حسینی نے کی، اور مجلس عاملہ نے فلسطین کے تمام شہروں میں عام مظاہرے شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا سلسلہ عید الاضحیٰ کے پہلے دن شروع کرنا طے پایا۔ حکومت نے اس فیصلے کو منسوخ کروانے کی کوشش کی، اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو اس نے مفتی حسینی کو اس بیچ میں ڈالا۔ آپ فوراً ہی عالم اسلام کے مختلف ممالک کا دورہ کر کے تقریباً 1 سال کے بعد لوٹے تھے۔ مفتی حسینی نے برطانوی حکومت کی اس پیشکش کے جواب میں عوام کے نام ایک بیان جاری کر کے مجلس عاملہ کی قرارداد کے متعلق اپنی مطلق تائید کا اعلان کیا، اور عوام کو اپنی وطنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے پر ابھارا، اور اس طرح آپ نے قوم، وطن، ملک، امت اور دین کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ برطانوی حکومت کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہڑتال تو ہو کر رہے گی، چنانچہ انتداب حکومت اس طوفان کے آگے جھک گئی اور ہڑتال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے سے عوام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر صحیح موقف پر اصرار کیا جائے تو دوسروں کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح 1934 کے آغاز میں عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ہڑتال مکمل ہوئی۔ 1934 کے دوران فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ یہودی تحریک کے ممتاز لیڈر اور یہودی مملکت اسرائیل کے پہلے صدر ہائم وائزمین نے 1949 میں اپنی ڈائری غلطی اور تجربہ یعنی الخطا و تجربہ کے عنوان سے شائع کی۔ اس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ عرب اس حقیقت سے غافل تھے کہ انگریزوں اور یہودیوں کے درمیان 1934 ہی میں اس امر پر تقریباً اتفاق ہو چکا تھا کہ فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کا کام جلد ہی پورا کر لیا جائے گا۔ وائزمین کہتا ہے کہ عربوں کی طرف سے مخالفت، انقلابات، فسادات اور ہڑتالوں کی بنا پر اس معاہدے کے عملی نفاذ میں کچھ تاخیر ہوئی۔ انقلاب اور ہڑتال کی یہ آگ حاجی مفتی امین حسینی کی بھڑکائی ہوئی تھی۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ وائزمین کی پلاننگ کے مطابق 1934 میں اسرائیل کا وجود عمل میں نہیں آیا، تو یہ یہودیوں کے حق میں مفید ہی ثابت ہوا کہ انہیں رفتہ رفتہ فلسطین میں سیاسی طور پر قدم جمانے کا موقع مل گیا، اور 1918 کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد میں 5 گنا اضافہ ہو گیا، اور ان کے قبضے میں موجود اراضی کے رقبے میں وسعت آ گئی۔ 1934 کے آغاز ہی سے برطانوی حکومت نے فلسطین کے اصل باشندوں کے خلاف اپنی مجرمانہ اور ظالمانہ کارروائیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ انتداب حکومت نے دفاعی قانون کی آڑ میں بعض سخت ترین قوانین وضع کیے، جن کو استثنائی قوانین کا نام دیا گیا، یعنی ایکسپشنل آرڈرز۔ اسی طرح ایمرجنسی کمیٹیوں کے نام سے بعض سفاک اور ظالم کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جن کا کام وطنی تحریکوں پر نظر رکھنا اور ہر طرح کی وطن یا قومی سرگرمیوں کو وحشیانہ طریقے سے کچل دینا تھا۔ حکومت نے فلسطینیوں کو معاشی طور پر بدحال بنانے کی پالیسی اختیار کی تاکہ وہ فقر و فاقے سے مجبور ہو کر اپنی زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیں۔ اسی مقصد کے لیے اس کے زمین کے لگان اور دیگر ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ 1935 تک ان ٹیکسوں میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ انتداب حکومت نے خشکی اور سمندر دونوں ہی راستوں کے ذریعے یہودیوں کی ہجرت کی ہمت افزائی کی۔ برطانوی حکومت نے یہودی مہاجرین کی آبادکاری کے لیے اپنی سرکاری زمین میں سے 500,000 دونم زمین دے دیا۔ حکومت نے عربوں کو ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے یا اسلحہ چلانا سیکھنے کی تربیت سے مکمل طور پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مفتی حاجی امین نے حکومت کی ان متعصبانہ کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ تمام ہی وطنی تحریکات میں غالباً آپ واحد ایسے شخص تھے جس نے یہ جرت کی
ورنہ اکثر وطنی تحریکات ضعف و اضمحلال کا شکار ہو گئیں۔